This module is related to the evolution of the modern world economy, where we are going to focus about time, scale, and structure. Basically, here we try to understand that how this modern world economy has evolved over the time, and whatever we are observing now, how it exists in this form. First of all, we are going to talk about the route towards capitalism. اب جب ہم کیپٹلزم کی بات کرتے ہیں تو یہ جو سارا پروسیس ہے جو کہ اب ریفلیکشن کی شکل میں ریفلیکٹ ہو رہا ہے ہمیں اوور دا اکراس دا ورلڈ، اور یہ گلوبلائزیشن کا پورا فنومینا بھی اس کیپٹلزم ہی کے پروسیس کا آؤٹ کم ہے. تو یہ ایک پورا ٹائم کنزیومنگ پروسیس تھا، یہ کوئی سڈنلی اپیئر نہیں ہوا، یہ پورا ایک ہسٹوریکل اس کا پورا پرسپیکٹو ہے، پورا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ کتنا کیا کیا ایونٹس ہوئے اور کس کس ایونٹ نے کیا کیا کنٹریبیوٹ کیا اس کیپٹلسٹ اکانومی کو اس ماڈرن اسٹیٹ فارم میں لانے کے لیے اور اس گلوبلائزیشن کے پروسیس کو پوری طرح میچور کرنے کے لیے. تو روٹ ٹورڈز کیپٹلزم میں آپ دیکھیں کہ دو کنٹراڈکٹری ویوز بیسیکلی یہاں ایگزسٹ کرتے ہیں. فرسٹ ون سیز دا کنسٹرکشن آف تھیوریٹیکل ایکسپلینیشن آف فنکشنل ریلیشن شپ بیسڈ آن پیٹرنز آف ڈیولپمنٹ پروسیس، کہ جو ہم نے ڈیولپمنٹ پروسیس کا ایک پیٹرن ہے اس کی اپنی ایک تھیوریٹیکل لاجک ہے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی کنٹری ڈیولپ کر سکتی ہے، تو اگر آپ دیکھیں گوگل کر کے دیکھ لیجیے گا روسٹو کی سٹیجز ہیں ڈیولپمنٹ کی، تو روسٹو 7 سٹیجز آف ڈیولپمنٹ پہ آپ دیکھیں تو اس میں ڈفرنٹ قسم کی سٹیجز دی ہوئی ہیں کہ پہلے ایک ٹریڈیشنل اکانومی ہوتی ہے، پھر وہ اپنے آپ کو چینج کرتی ہے، امپروو کرتی ہے، اور پھر وہ ٹیک آف کرتی ہے ایٹ دا اینڈ اور اپنے آپ کو ڈیولپ اکانومیز کے کنٹیکس میں لے آتی ہے. تو یہ سارے کے سارے ڈیولپمنٹ کی جو سٹیجز ہیں وہ ساری کراس کرتی ہے. تو یہ ایک تھیوریٹیکل پرسپیکٹو ہے کہ یہ سارے کے سارے سٹیجز سے گزرے گا. جس طرح ہم نے کسی ہائٹ پہ جانا ہو تو ہمیں ایک پورا پروسیس فالو کرنا پڑے گا، اور ہم یعنی جمپ اپ کر کے نہیں کسی ہائٹ پہ جا سکتے، ہمیں باقاعدہ اسٹیئرز یا وہ یوز کرنی پڑیں گی، لیڈرز یوز کرنی پڑیں گی. تو ایک پراپر وے ہوگا. اسی طرح جو کنٹریز ہوتی ہیں جب انہوں نے ڈیولپ کرنا ہوتا ہے تو ان کو بھی ایک پراپر وے یوز کرنا پڑتا ہے. یہ وہ تھیوریٹیکل لاجک ہوتی ہے. دوسری طرف آبزرو سیکوینس آف اسپیسیفک ایونٹس ود ان اے کانٹیکسٹ آف پرٹیکولر انسٹیٹیوشنل سیٹنگ، کہ اگر ہم دیکھیں ریئل لائف میں ڈفرنٹ انسٹیٹیوشنل سیٹنگ ایگزسٹ کرتی ہیں اکراس دا ورلڈ. ہر کنٹری کی ایک اپنی انفراسٹرکچر ہے، اس کا ایک اپنا انسٹیٹیوشنل سیٹ اپ ہے، اور وہ ایک اپنے طریقے سے گرو کر رہا ہے، اپنے طریقے سے موو کر رہا ہے. ایون ڈیولپ کنٹریز کو اگر آپ دیکھ لیں تو ساری ڈیولپ کنٹریز ایک دوسرے کا ریپلیکا نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کو بالکل کاپی کر کے ڈیولپ نہیں ہوئی، بلکہ وہ ساری کی ساری ڈیولپ کرتے ہوئے اپنے اپنے انسٹیٹیوشنل سیٹ اپ کے ساتھ ڈیولپ کرتے گئی ہیں. تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے کس طرح اسپیسیفک ایونٹس اور فینومیناز ہوتے گئے، ان کا کیا سیکوینس تھا اور کس طریقے سے وہ ڈیولپمنٹ پروسیس کو آپٹ کرتے گئے. تو یہاں پہ ایک ساؤنڈنیس آف تھیوریٹیکل لاجک مسٹ ریفلیکٹ ریئل ورلڈ کریکٹرسٹکس، کہ جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی ایک ساؤنڈ لاجک ہونی چاہیے جب بھی کسی قسم کی جو ورڈ کو ریئل ورلڈ میں ہم کسی چیز کسی تھیوری کو پروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ گراؤنڈ ریئلٹی کے ساتھ کنسسٹنٹ ہو، کمپیٹیبل ہو. یہ نہیں کہ ایک تھیوری جو ہے وہ کچھ اور کہہ رہی ہے اور گراؤنڈ ریئلٹیز کچھ اور کہہ رہی ہیں. تو اس لیے ایک ساؤنڈ تھیوری جو ہوتی ہے ہمیشہ گراؤنڈ ریئلٹی سے ویلیڈیٹ ہوتی ہے. تو یہاں پہ پریزنٹ جو ہے وہ فنکشن ہے پاسٹ کا، اور فیوچر جو ہے وہ فنکشن ہے پریزنٹ کا. تو یہ آپ کو اندازہ ہے کہ آج جو ہماری لائف ہے، آج جو ڈیولپ کنٹریز اور یا ڈیولپنگ کنٹریز کا اسٹرکچر ہے، یہ ان کے پاسٹ اور اس پاسٹ کا بھی ایک اپنا پاسٹ ہے. تو یہ پورا ایک ہسٹوریکل پروسیس ہے. تو یہ ہسٹوریکل پروسیس فنکشنل ریلیشن شپ ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہسٹری میں ایونٹس ہوئے ہیں، جو فینومیناز ہوئے ہیں، اور جو تھیوریٹیکل پرسپیکٹو جو پالیسیز یوز کی گئی ہیں، ان کا یہ آؤٹ کم ہے جو آج ہم اپنے کنٹریز میں دیکھتے ہیں، اپنی اکانومیز میں دیکھتے ہیں. یہ اس کی ریفلیکشن ہوتی ہے. تو یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے وہی اسٹریٹجیز فالو کی جو دوسروں نے فالو کی، وہ ڈیولپ ہو گئے اور ہم پیچھے رہ گئے. ڈفرینسیشن ہوتی ہے. سیکنڈلی اٹ از اے گریجول پروسیس 600 ایئرز پرائر ٹو انڈسٹریل ریولوشن. اب یہاں پہ ہم دیکھیں تو یہ ایک گریجولی یہ پروسیس ماڈرنائزیشن کا اسٹارٹ ہوا تھا. 600 ایئرز ارلیئر جو انڈسٹریل ریولوشن آیا، اس سے پہلے یہ پروسیس اسٹارٹ ہو چکا تھا. یورپین انوالومنٹ 15th سینچری میں یورپ نے انوالومنٹ کی تھی اپنی، اور اس نے سیٹلمنٹ کی تھی اور اپنی کالونیز بنائی تھیں، جو کہ چونکہ اس کی امپائر بہت زیادہ پھیل گئی تھی 19th سینچری میں، تو اس لیے اس نے اپنی پراپر کالونیز بنانی شروع کر دی، سیٹلمنٹ کرنا شروع کر دی. اب دو طرح کی اس نے سیٹ اپ رکھا تھا جو یورپ ہے. ایک تو ایکسٹریکٹو تھی ایریاز جہاں سے اس نے صرف اپنے ریسورسز ایکسٹریکٹ کرنے تھے، وہاں پہ تو اس نے کوئی سیٹلمنٹ نہیں کی، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کی. ہاں اتنی ڈیولپمنٹ ضرور کی جتنی کہ اس کے انفراسٹرکچر کو سپورٹ کر سکتی تھی، جس کے ذریعے وہ ایکسٹریکٹو انڈسٹریز کو گرو کر سکتا تھا، اور اس کے ذریعے وہ اپنی لیے جو ریسورسز ہیں ان کو مینیج کر سکتا تھا. لیکن جہاں پہ سیٹلمنٹ کرنی تھی
اور جہاں پہ اس نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا تھا وہاں پہ اس نے پراپرلی ڈیولپ کیا اور وہ ایریاز کو پراپرلی ڈیولپ کیا کیونکہ وہاں پہ ان کے اپنے لوگوں نے رہنا تھا، سیٹل ہونا تھا. تو یہ کیپٹلسٹ ورلڈ جو تھا نا 20th سینچری میں پھر اس پورے پروسیس کے نتیجے میں سامنے آیا. اب اگر آپ یہ تھوڑے سی ڈائیگرام کو دیکھیں تو یہ شو کر رہا ہے کہ کس ٹائپ کی ایکسچینج ہوتی رہی ہیں اوور دا ٹائم اور کیا ڈسٹریبیوشن سسٹم ورک کرتا رہا. اب یہ جو ڈفرنٹ قسم کے ڈسٹریبیوشن سسٹم تھے، ایکسٹینڈیڈ نیٹورک سسٹم تھا، ٹھیک ہے، ان کمرشلائز تھا، اور اس کے بعد ناٹ ریلیونٹ ڈسٹریبیوشن جو تھی ایلیٹس کی وہاں پہ جو ہے وہ ریلیونٹ نہیں تھی اور انڈیفرینشیٹڈ تھی، جبکہ انڈیپینڈنٹ ٹرائبل سوسائٹیز میں یہ ساری سچویشن ایگزسٹ کرتی تھی. پھر باؤنڈری نیٹورک سسٹم آیا، وہ بھی ابھی ان کمرشلائز تھا اور اس میں جو کنسنٹریٹڈ رورل سیٹلمنٹ جو تھی وہ تھوڑی زیادہ ہو گئی تھی. اس کے علاوہ چیف ڈومز فیوڈل مینیورس ٹائپ سچویشن بن گئی تھی. اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو پھر سولر سینٹرل پلیس سسٹم آیا جو کہ پارشلی کمرشلائز تھا اور اس میں کنسنٹریٹڈ اربن ایریا زیادہ کنسنٹریٹ ہونے چکے اور پری ماڈرن کولونیز جو ہیں وہ ڈیولپنگ اسٹیٹس وغیرہ میں پائر بنی شروع ہو گئی. پھر یہ ڈینڈریٹک سینٹرل پلیس سسٹم بنا جو کہ پارشلی کمرشلائز تھا اور پھر یہ ایبسنٹ تھا، اس میں پیزنٹ ریجن جو ہے وہ آؤٹ ہو گیا تھا ڈسٹریبیوشن سے، پیریفریز جو تھیں اور ماڈرن اکنامک سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ ہو گیا تھا. اور پھر اب جو اینڈ کے اوپر تقریباً ہے وہ انٹرلاکنگ سینٹرل پلیس سسٹم آ گیا جو کہ فلی کمرشلائزڈ ہے اور یہ ایون رورل اینڈ اربن یعنی دونوں طرف رورل اور اربن دونوں کو بیلنس کرتا ہے تھوڑا. اور یہ کورس ماڈرن ہے جس میں کور آف ماڈرن آ جاتے ہیں اور پیریفری یعنی ان کا آپس میں کنیکٹیوٹی آ جاتی ہے. یہ دونوں چیزیں یہاں پہ ڈائیگرام سے شو کی ہوئی ہیں. ڈائیگرام میں اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں تو 6 آئیڈیل سسٹمز ہیں نوڈز اینڈ سینٹرل پلیسز کے. اے جو ہوگا وہ ان باؤنڈیڈ نیٹورک سسٹم کو شو کر رہا ہے، یہ جو آپ کا اے ہے یہ ان باؤنڈیڈ نیٹورک سسٹم کو شو کر رہا ہے، کسی قسم کی کوئی ابھی کنیکٹیوٹیز ڈیولپ نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد سیکنڈ اگر آپ دیکھیں تو باؤنڈیڈ ہائرارکل نیٹورک سسٹم ڈیولپ ہو گیا جس میں یہ آپس میں کنیکٹیوٹیز ڈیولپ ہونی شروع ہو گئی ہیں. اس کے بعد تھرڈ دیکھیں تو سی سولر سینٹرل پلیس سسٹم آ گیا. تو سولر سینٹرل پلیس سسٹم جو ہے وہ یہ سی جو ہے آپ کو یہ بتاتا ہے یہ اس میں بالکل آپس میں کنیکٹیوٹی ہو گئی ہے ڈفرینٹ سیگمنٹس کی. اور پھر یہ آگے ڈی میں جا رہا ہے. اس کے بعد جب یہ ڈی میں جاتا ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ ڈینڈریٹک سینٹرل پلیس سسٹم آ جاتا ہے اور پھر انٹر لاکنگ سینٹرل پلیس سسٹم ای اور ایف میں آ جاتا ہے. ای اور ایف میں یہ آپ کا سینٹرل لاکنگ سسٹم ہے کیونکہ اب اس میں مارکیٹ جو ہے وہ اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہے. اس میں مارکیٹ جو ہے وہ آپس میں کسی حد تک کنیکٹڈ ہے لیکن وہ پھر کسی ایکسٹرنل مارکیٹ سے کنیکٹڈ ہے ون وے اور یا ڈسکنیکٹڈ ہے، مطلب وہ آپس میں پوری طرح کنیکٹڈ نہیں ہے. لیکن اس سیٹ اپ میں ساری کی ساری جو پاسبل سینٹر ہیں بزنس سینٹر وہ سارے آپس میں کنیکٹڈ ہیں.